اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا ان كنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عنہ فانت من شیتنا والا فلا۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نہایت ہی معنی خیز اور ہم سب کے لیے درس عبرت اور اس کے اندر دستور حیات بیان کیا ہے شہزادی نے، اور اپنی چاہت کا بھی اظہار کیا ہے۔ اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ ان کنت تعمل بما امرناک، اگر تم نے ان چیزوں کو مانا اور اس پر عمل کیا جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، وَتَنْتَهِي أَمَّا زَجَرْنَاكَ، اور تم رک گئے ہر اس چیز سے جس سے ہم نے تمہیں روکا ہے، یعنی ہمارے بتائے ہوئے دستور پر عمل کیا ہے، ہمارے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا ہے، اور ہماری بتائی ہوئی چیزوں کو تم نے قبول کیا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کیا ہے کہ جس سے ہم نے تمہیں روکا ہے، جو تمہارے لیے مفید نہیں ہے، جو تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم نے اسے روکا ہے اور تم رک گئے اس سے۔ اگر تم نے ایسا کام کیا ہے تو شہزادی فرماتی کہ فَأَنْتَ مِنْ شِیَّتِنَا، تم ہمارے شیعہ ہو، یعنی تم ہمارے شیعہ اسی صورت میں ہو کہ تم ہمارے امر اور ہمارے احکام، ہمارے دستور کو اپناؤ، اس کے اوپر عمل کرو، اور یہی نہیں بلکہ جس سے ہم نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ جو غیر مناسب چیزیں، جو ناجائز چیزیں، جو حکم الہی کے خلاف ہیں، جسے خدا بند عالم بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ بندہ اسے انجام دے، جو ہم نے روکا ہے تمہیں، اس سے تم رک جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا فَأَنْتَ مِنْ شِیَّتِنَا، تم ہمارے شیعہ ہو، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ یہ سیدھا سیدھا حکم شہزادی کا یہ ہے کہ اگر تم نے ہمارے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا، ہمارے دستور کو اپنایا، ہمارے طریقوں کو اپنایا، ہماری روش کو اپنایا، ہمارے اخلاق کو اپنایا، تو تم ہمارے جیسے ہو، یعنی تم ہمارے شیعہ ہو۔ اور اگر ایسی صفت نہیں پائی جاتی ہے تو پھر فلا، کچھ بھی نہیں ہو تم، ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے تم۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن سے منسوب یہ ایام جو گزرے ہیں وہ بھی، اور جو یہ گزر رہے ہیں یہ بھی شہزادی سے منسوب ہیں، لہذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں فاطمہ زہرا کی جو صفات اور خصوصیات اور کمالات ہیں کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کا آپ نے جو ہے مطالبہ کیا ہے شہزادی نے، کہ اگر تم نے ان احکام کو تم نے انجام دیا جو ہم نے انجام دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے ہمیں، یا تم اس سے رک گئے جس سے ہم نے تمہیں روکا ہے، تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ تو ہم اگر شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر پائی جانے والی صفات اور کمالات، یہ ان کی صفت بھی ہے، ان کا کریکٹر بھی ہے، اور ان کی فضیلت بھی ہے۔ وہ صاحب فضیلت ہے انہی صفات کی بنا پر، وہ صاحب کمال ہیں انہی صفات کی بنا پر۔ وہ صفتیں کون سی ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سب سے پہلی شاگردہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یعنی یہ دو شخصیات ایسی ہے کہ جن کو پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا درس دیا ہے، اپنا دستور سمجھایا ہے، احکام الہی بتایا ہے، اور ان کے اندر ایسے علم کو بھر دیا ہے
اور ایسی تربیت کیا ہے کہ دونوں ایک نمونے کے اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ کون دو شخصیتیں ہیں؟ ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے اور ایک مولا کائنات کی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے طریقہ تربیت ہو، چاہے طریقہ تبلیغ ہو، یہ سب کچھ آپ نے اپنے بابا سیکھا ہے۔ اور مولا کائنات یہ بھی شاگرد پیغمبر اسلام ہے کہ جس کے لیے مولا فرماتے کہ مجھے پیغمبر نے یوں علم سکھایا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے، جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، ویسے ہی پیغمبر نے مجھے علم سکھایا ہے۔ اور میرے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی اس علم کے بنا پر کہ میں اس ایک علم کی شاخیں اگر بناؤں تو میں ہزار باب کھول سکتا ہوں۔ اتنا جامع اور مانع وہ علم ہے پیغمبر ہے جو سکھایا ہے، اس کے اندر اتنی شقیں پائی جاتی ہیں، اتنے پہلو پائے جاتے ہیں، اتنے رخ پائے جاتے ہیں کہ میں ایک علم کے ذریعے سے ہزار باب دروازے کھول سکتا ہوں علم کے۔ تو علمی اعتبار سے انہوں نے پیغمبر اسلام سے سیکھا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس نہ ہو اور مولا کائنات کے پاس نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں مولا کائنات، انہیں منبر رسول ملا ہے، لہذا مولا کائنات نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، تم مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ اگر یہ موقع فاطمہ زہرا کو ملتا، اگر منبر پر جانے کا موقع اگر انہیں ملتا تو ان کا بھی دعویٰ ہی ہوتا، لیکن وہ چونکہ گھر کے اندر تھیں، خواتین کے اندر درمیان میں تبلیغات کر رہی تھیں، بچوں کو علم سکھا رہی تھیں، لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علم کے اندر کوئی کمی تھی، بلکہ وہی دعویٰ جو مولا کائنات کا ہے کہ جو آپ نے فرمائی جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ بالکل بے نہیں، کیونکہ دونوں جو ہے شاگرد ہیں پیغمبر کے، اور دونوں ہونہار طالب علم ہے پیغمبر کے، تو جو صفت مولا کائنات کے اندر پائی جاتی ہے وہی فاطمہ زہرا کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو علمی اعتبار سے یہ ان کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ اس سے جو درس لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی مہم کو چلانا چاہتا ہے یا کسی مشن تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے سب سے پہلے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ فاطمہ زہرا یا مولا کائنات نے سب سے پہلا کیا کام کیا ہے؟ علم حاصل کیا ہے، زانو ادب طے کیا ہے پیغمبر کے سامنے، ان سے علم سیکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھر سماج اور سوسائٹی کے درمیان میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صفت جو فاطمہ زہرا سلام اللہ کے اندر پائی جاتی ہے کہ شہزادی جو ہے یہ معلمہ اور مربیہ ہیں، یعنی آپ تعلیم دینے والی ہیں اور تربیت بھی کرنے والی ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین کو تعلیم و تربیت کس نے دیا؟ ظاہر ماں نے دیا۔ آپ یہ کہیں کہ الگ ہو سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو معصوم ہیں، وہ امام ہیں، وہ تو لوح محفوظ کی تلاوت کرنے والے ہیں، انہیں تو اللہ علم دے کے بھیجتا ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں، اس کے بعد جو ہے باقی جو تربیت جو کی ہے، جو پروان چڑھایا، کس نے پروان چڑھایا ہے؟ فاطمہ زہرا نے پروان چڑھایا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ آپ کی تھوڑی سی بات کریے، آپ مان بھی لگن لیتے ہیں، تو جناب فضہ ان کی تربیت کس نے کیا؟ فاطمہ زہرا نے کیا۔ انہیں تعلیم کس نے دیا؟ فاطمہ زہرا نے کیا۔ کتنی باکمال خاتون بنی ہے جناب فضہ، کہ جناب فضہ حافظ قرآن ہو گئی ہیں۔ تو جو گھر کی کنیز کے اوپر اتنا تربیت کا اثر ڈالے اور تعلیم کا اثر ڈالے، اس کے بچے کیسے ہوں گے؟ اور اس کے جیسے بتا دیا کہ دیکھو میں نے فضہ کو جو تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے،
وہ اس حد تک دیا ہے کہ اگر تم کوئی سوال کرو گے تو تمہارے سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھے گی. لہذا تعلیم و تربیت جناب فاطمہ زہرا جو دنیا کے اندر عام ہوئی ہے، پہلے آپ نے امام حسن امام حسین کی تربیت کیا ہے، تعلیم دیا ہے، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم، پھر جناب فضہ، اور گھر کے اندر جتنی کنیزیں تھیں، جتنے بھی غلام تھے، جو بھی آپ کے پاس آنے جانے والے افراد تھے، سب کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا آپ نے. یہی نہیں بلکہ سماج اور سوسائٹی کے اندر جو عورتیں ہوتی تھیں انہیں درس دیا کرتی تھی، ان کے عورت ہونے کے ناطے جو وقار ہے اس کو بتاتی تھی کہ تم ایک عورت ہو، تمہارا وقار کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں کرنا کیسے چاہیے، تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، سب کچھ بتایا آپ نے. تو یہ تعلیم و تربیت. اس کے علاوہ یہی نہیں ہے، ہر رخ کو جو ہے آپ نے اجاگر کر کے رکھا ہے، ہر پہلو آپ سے جو ہے روشن ہوا ہے. اگر عبادت کا مسئلہ آتا ہے کہ فاطمہ زہرا رات رات بھر عبادت کیا کرتی تھی، رات کا اکثر حصہ آپ کا عبادت الہی کے اندر گزرتا تھا. اور کیوں نہ ہو ایسا، جس کے باپ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ اس کے عبادت کرنے کی بنا پر پیروں میں ورم آ جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر تھوڑا آرام کر لیا کرو. وہ جس کا شوہر ایک ایک رات کے اندر ایک ایک 1000 رکعت نمازیں پڑھتا ہو، ظاہر بات کہ جو ہے اس بیچ کے اندر جو کہ کوئی خاتون اگر ہوگی تو اس کی بات کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو عبادت بھی ہے. تعلیم و تربیت پہلے خود حاصل کیا، پھر اس تعلیم و تربیت کو امام حسن کے اندر منتقل کیا، امام حسین کے اندر منتقل کیا، جناب ام کلثوم کے اندر منتقل کیا، حتیٰ کہ جناب فضہ کے اندر ہی منتقل کیا. پھر اس کے بعد رہا مسئلہ کہ عبادت، تو عبادت میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا کہ جواب مصلی عبادت پر آتی تھی تو مصلی عبادت سے نور ساطع ہوتا تھا، نور کی ایک شعاع نکلتی تھی، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ آدمی جس ماحول جس فضا کے اندر زندگی گزارتا ہے اس کا اثر بہرحال اس کے اوپر پڑتا ہے. فاطمہ زہرا با کمال با فضیلت وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ماحول اپنا اثر بھی چھوڑتا ہے. کہ باپ پر نگاہ کرتی تو باپ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر تھوڑا آرام کر لیا کرو، پیروں میں ورم آ جاتا ہے تمہارے. مولا کائنات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ رات رات بھر بات کرتے ہیں، ایک ایک 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو عبادت کا ثبوت اگر لینا ہے تو آپ یہ اس طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب رخصت ہو کر کے فاطمہ زہرا مولا کائنات کے گھر پر آئی ہیں اور پیغمبر اسلام نے آنے کے بعد پوچھا ہے اپنے داماد سے کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا کائنات جملہ کا وہی کہا ہے کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت کے اندر مددگار پایا ہے. یعنی جیسے میں بات کرتا ہوں ویسے وہ بھی بات کرتی ہیں، جیسے میں بندگی پروردگار کرتا ہوں ویسے وہ بھی بندگی پروردگار کرتی ہیں، جیسے میں مصلی کا زیور ہوں ویسے وہ بھی مصلی کا زیور ہے. یعنی عبادت کے اندر وہ ہماری مددگار ہیں، رکاوٹ نہیں ہے. لہذا یہ درس دیا ہے کہ انسان اپنے کردار کو سنوارے اور اپنے اندر صفات پیدا کرے، لیکن ہر پہلو جو ہے اس کا جو ہے روشن ہونا چاہیے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی ایک طرف جھکاؤ پیدا کرتے ہیں، باقی چیزیں چھوڑ جاتی ہے. نماز کے بہت زیادہ پابند ہو گئے تو باقی چیزیں چھوٹ گئی. گھر والے نالاں ہیں، کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں، کاروبار کے اندر جو ہے منہمک ہو گئے تو عبادت چھوٹ جاتی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو کسی ایک طرف ہمارا میلان زیادہ ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہمارا رخ. یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ انسان ہر رخ کو جو ہے با کمال بنائے. تو فاطمہ زہرا جو ہے عبادت اس طرح سے کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، عبادت یہ بندگی پروردگار ہے، خدا کی بندگی کر رہے ہیں آپ. ایک چیز اور بھی ہے کہ جس کا اثر آپ کی ذات پر پڑتا ہے، اور وہ ہے اخلاق. اللہ بد اخلاق کو پسند نہیں کرتا.
اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے وہ صفتیں جو آپ کے وجود کو روشن کر دیں، وہ صفات جو آپ کے وجود کو مزین کر دیں، اور اس اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ یعنی اس کی روشنی اتنی زیادہ ہو کہ آپ کے وجود کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ یہ اخلاق کی مثالی تو ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب عبادت کیا کرتی تھیں تو دعائیں کرتی تھیں، لیکن سلیقہ دعا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کیا کرتی تھیں کثرت سے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے محبین کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اپنے شیعیوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اہل خاندان کے لیے، سب کی دعائیں کرتی تھیں، اور اتنا زیادہ دعا کرتی تھی دوسروں کے لیے کہ امام حسن علیہ السلام کو پوچھنا پڑا کہ مادہ گرامی آپ دعائیں کرتی ہیں لیکن دوسروں کے لیے کرتی ہیں، اپنے لیے کب کریں گے آپ؟ تو فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں یہ ہے اخلاق، کہ انسان سیلفش نہ ہو، خود غرض نہ ہو، صرف اپنے بارے میں جو خود بین نہ ہو، بلکہ کشادہ دل ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے اس کے پاس جگہ ہونا چاہیے۔ کہ فاطمہ زہرا فرماتی بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اپنا حق ہے۔ یعنی عبادت الہی کے اندر، بندگی پروردگار کے اندر اگر فاطمہ زہرا دعا بھی کرتی ہیں تو اپنے لیے نہیں کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتی ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے کرتی ہیں، چاہنے والوں کے لیے کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ خدمت خلق کریں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ کے بندوں کو خوش کریں گے، خود بخود آپ کا جو ہے حالات آپ کے درست ہو جائیں گے، پروردگار آپ سے خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دعائیں اپنے لیے کی ہیں، صرف اپنے لیے کی ہیں، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، تو اللہ دے گا، لیکن یہ خود غرض ہی ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی دعائیں کرے۔ یہ ہے بھی آداب دعا میں سے بھی ہے کہ اگر تم چاہتے کہ تمہاری دعا مقبول ہو، مستجاب ہو، تو تم دوسروں کی دعائیں کیا کرو۔ جتنا تم دوسروں کی دعائیں کرو گے اتنی جلدی تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ یہ ایک بندے پروردگار کے اندر صفت ہونی چاہیے۔ پانچویں صفت جو آپ کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ صفت ہے کہ اپنے گھر کے کام کو، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اپنے کام کو انجام دے دیتی۔ میں نے بتایا کہ بار بار وہ بات اپنی جہاں پہ آ رہی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی ایک طرف اگر رجحان پیدا کرتے ہیں تو باقی بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اور یہ نقص ہے، یہ عیب ہے ایک طرح کا۔ فاطمہ زہرا دیکھیں آپ، علم کے میدان میں سب سے آگے، شاگرد اول ہیں پیغمبر اسلام کی، اخلاق میں صف اول میں ہے، تربیت میں، تعلیم میں سب سے آگے ہیں، کہ جس کا نمونہ امام حسن، امام حسین اور جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم اور جناب فضہ ہیں۔ عبادت میں یہ ہے کہ رات رات بھر عبادت کرتی ہیں، رات کا اکثر حصہ آپ کے بعد میں گزرتا ہے، تو ہر رخ کے اندر جو ہے آپ کمال حاصل کر رہی ہیں اور با کمال ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے امور بھی، آج اگر ایک خاتون باہر کام کرتی ہے تو گھر کے کام نہ اپنا فرض سمجھتی ہے، نہ کرنے کو تیار ہوتی ہے اور نہ کرتی ہے، صرف اس بنا پر وہ کہ باہر کام کر رہی ہے وہ۔ یعنی ایک پہلو اس کا مضبوط ہو رہا ہے لیکن دوسرا پہلو اس کا کمزور ہو رہا ہے۔ باکمال وہ ہے کہ جو انسان اپنے تمام کے تمام حقوق کو برابر سے انجام دے۔ مثال طور پر رشتہ دار ہیں، بہت سے لوگ جو ہے جھکاؤ جو ہے بہن کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بھائی کی طرف کم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے جھکاؤ جو ہے باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ماں کی طرف کم ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نقص میں شمار ہوتا ہے، اس کا یہ عیب ہے ایک طرح کا۔ تو یہ فاطمہ زہرا نے ہمیں درس دیا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر کے کاموں کے اندر بھی، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چاہے چکی چلانا ہو، چاہے بچوں کو دودھ پلانا ہو، چاہے روٹی پکانا ہو، چاہے کنویں سے پانی نکالنا ہو،
یہ سارے کام خود انجام دیا کرتی تھی. حتیٰ یہ کہ جناب فضہ جب آپ کے گھر کے اندر آئی ہیں کنیز کے حیثیت سے، تو دونوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے. 2 معاہدے ہوئے ہیں اس گھر کے اندر، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک معاہدہ وہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کے درمیان میں ہوا تھا، مولا علی اور فاطمہ زہرا کے درمیان میں ہوا تھا. وہ کیا؟ پیغمبر کے کہے کے مطابق کہ چوکھٹ کے اندر کی ذمہ داری اے بیٹی فاطمہ تمہاری ہے، اور چوکھٹ کے باہر کی ذمہ داری اے علی تمہاری ہے. یعنی باہر کے امور تم انجام دو گے اور چوکھٹ کے اندر کے امور یہ انجام دیں گے. دوسرا معاہدہ جو فاطمہ زہرا نے جناب فضہ سے خود کیا ہے کہ فضہ تم کنیز بن کر کے میرے گھر میں آئی ہو، لیکن یاد رکھنا مساوات کے ہم قائل ہیں، ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، لہذا ایک دن ہم کام کریں گے تم آرام کرو گی، ایک دن تم کام کرو گی ہم آرام کریں گے. اس طرح سے نظام اپنے گھر کا چلایا ہے کہ اگر نوبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے تو جناب فضہ کام نہیں کر رہی ہیں، اور اس پر راضی ہیں. فاطمہ زہرا خود معاہدہ کیا ہے، جناب فضہ آرام کر رہی ہیں، یہ جو بھی کام کر رہی ہوں، عبادت کر رہی ہوں، بندگی کر رہی ہوں، لیکن گھر کے امور انجام نہیں دے رہی. اور جب جناب فضہ انجام دے رہی ہیں، جناب فاطمہ زہرا انجام نہیں دے رہی ہیں. لیکن مولا کائنات سے جو معاہدہ کیا ہے یہ امور خانہ داری میں کیا ہے، امور اسلام میں نہیں کیا ہے. یعنی یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ یا علی چوکھٹ کے اندر کی ذمہ داری ہماری، چوکھٹ کے باہر کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہ وہ کام ہے جو گھریلو کام ہے، گھر کے امور ہیں. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، تبلیغات کی بات آتی ہے، دفاع کی بات آتی ہے، حق کے مسئلے کی بات آتی ہے، تو فاطمہ زہرا باہر بھی آتی ہیں. مباہلے میں گئی یا نہیں گئی؟ گھر گھر جا کر کے حق کے ولایت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ باہر خواتین کو جمع کر کے درس دیا یا نہیں دیا آپ نے؟ تو اسلام کے مسئلے کے اندر نہیں بلکہ امور خانہ داری کے اندر. اور اس کے علاوہ معاشرے کے امور کو انجام دیا کرتی تھی. کس کو کیا پریشانی ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے، خواتین کے مسائل کو حل کرتی تھیں، گھر کے کام انجام دیا کرتی تھیں. اور محلے، معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے مسائل کو سنتی تھیں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ شرعی مسئلہ ہے وہ ہم بتائیں گے، سماجی مسئلہ ہے وہ بھی حل کریں گے ہم، کوئی سیاسی مسئلہ ہے وہ بھی ہم حل کریں گے، کوئی گھریلو پریشانی ہے وہ بھی ہم حل کریں گے. تو جب انسان باکمال ہوتا ہے، با تربیت ہوتا ہے، علم سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے کام انجام دیتا ہے، کسی ایک پہلو کی طرف جھکاؤ نہیں کرتا ہے. اور یہی نہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فاطمہ زہرا صرف انہی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو محصور نہیں رکھتی ہیں، محدود نہیں رکھتی ہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتی ہیں. جب دیکھا کہ حق کے خلافت غصب ہو گیا، جب دیکھا کہ باد فدق چھین لیا گیا، ہمارے مزدور واپس آ گئے، ہمارے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو یہی فاطمہ زہرا مسجد پہنچ جاتی ہیں. مسجد النبوی میں جانے کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، بہترین حمد و ثنا پروردگار کی، اور اپنے گھرانے کا تعارف اہل بیت کا، اس کے بعد اپنے حق کا دفاع، اور پھر سامنے والے کی حیثیت کو بتانا کہ تم کون ہو، تم کیا ہو. یہ فاطمہ زہرا صرف باغ فدق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ اپنے اہل حق ہونے کا اعلان کرنے گئی تھی. یہ مسئلہ ایک جگہ کا نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ہم اہل حق کے ہوتے ہوئے ناحق کو بٹھایا گیا اور چنا گیا ہے. تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری جو سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. خاموشی جو ہے یہ ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے. لہذا بے نقاب کیا ہے فاطمہ زہرا نے اپنے آواز کے ذریعے سے.
اس کے علاوہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آغاز اسلام میں ہی، جب اسلام کی ابتدا تھی، شروعات جب تھی، تبلیغات پیغمبر جب کر رہے تھے، اسی زمانے سے دین کی تبلیغات میں لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بعض جنگوں کے اندر پیغمبر کے ساتھ فاطمہ زہرا موجود ہیں۔ کام کیا کرتی تھی؟ پیغمبر اسلام کی خون آلود تلوار کو صاف کرتی تھی، اپنے بابا کے جسم پر لگے ہوئے زخم کو صاف کرتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی اور ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ یہ فاطمہ زہرا ہر اعتبار سے کامل اور اکمل خاتون ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے تعلیم و تربیت ہو، چاہے اخلاقیات ہو، چاہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہو، چاہے تبلیغ اسلام ہو، ہر اعتبار سے آپ کامل اور اکمل ہیں۔ اور یہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا بھی ہے کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچ جائے، اور یہ فرمایا کہ اگر تم وہ کام انجام دیتے ہو جو تم کو ہم نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے تم رک جاتے ہو جس سے ہم نے روکا ہے، تم ہمارے شیعہ ہو، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں ہو۔ یعنی اس چیز کا ہونا تمہارے درمیان میں ضروری ہے۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں روش اہل بیت کو پچلنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم